بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیا خدمات ہیں اسلام سے، انہوں نے کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں اسلام کے لیے، کیا قربانیاں دی ہیں، کچھ چیزیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو آج شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں تھیں، اور جب برا وقت تھا اسلام کے اوپر، جب ہر جگہ سے مخالفت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان لوگوں نے پھر کس طرح دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے دولت مند تھے۔ اسلام لائے تو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لالچ کی وجہ سے تھے، اور یہ وہ ان لوگوں کو کیا لالچ تھی، وہ تو پہلی ان کے پاس ہزاروں درہم تو پہلی تھے، امیر لوگوں میں سے تھے وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ غریب تھے، کوئی مفلسی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ جی بعد میں چلو ہمیں کوئی فائدہ وغیرہ ہو جائے گا، تو وہ تو پہلے سے دولت مند تھے۔ مشہور ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ 13 سال بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کل 6,000 درہم باقی رہ گئے، وہ بھی ساتھ ہی لے گئے کہ خدا جانے کہاں ضرورت پڑ جائے۔ یہ رقم بھی فی سبیل اللہ خرچ کر دی۔ مدینہ منورہ پہنچ کے کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ پھر گھر کا اثاثہ بن گیا۔ جب جنگ تبوک کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا۔ بہت بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ سے بہت دور جانا تھا، اس کے لیے روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ صحابہ سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن حضرت ابو بکر گھر کا تمام اثاثہ اٹھا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ خدا رسول کے سچے فدائی نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا تو آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں تم نے مجھے حاکم بنا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میرا ہاتھ بٹانا، اور اگر میں برائی کی طرف جاؤں تو میرا بازو پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دینا۔ یہ ہوتی ہے سچے خلیفہ کی نیت، انٹینشن، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اچھا ہوں تو میرا ساتھ دینا، اگر برا ہوں تو پھر مجھے اس کے اوپر تنقید کا نشانہ بھی بنانا۔ میرا کام یہ ہے کہ طاقتوروں کی پرواہ نہ کروں اور کمزوروں کے سارے حقوق پورے کراؤں۔ جو قوم خدا کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مصائب کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اگر میں خدا اور اس کے رسول کے احکام پر چلوں تو میرا کہا مانتے رہنا، اگر میں اس راستے سے ہٹ جاؤں تو میرا کہا ہرگز نہ ماننا۔ دیکھیے اس چھوٹے سے خطبے میں کس طرح اسلامی حکومت کے اصول بیان کر دیے۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ حاکم اچھے کام کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اگر برائی کی طرف جائے تو اسے سیدھے راستے پر لگانا چاہیے۔ حاکم کے فرائض میں داخل ہے کہ سب کے حقوق کا پورا خیال رکھا، نہ کمزوروں سے آنکھیں پھیرے، نہ طاقتوروں سے ڈرے۔ حاکم کی تابعداری صرف اس وقت فرض ہے جب تک وہ خدا اور رسول کے احکام پر چلے۔ حاکم کو چاہیے کہ قوم کے دل میں جوش و جہاد گرم رکھے، اس کے بغیر کوئی قوم باعزت نہیں رہ سکتی۔ قوم میں بدکاری نہ پیدا ہونے دے، ورنہ وہ قوم خدا کی طرف سے ایسی مصیبتوں سے دوچار ہو جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ خلیفہ بننے کے دوسرے دن حضرت ابو بکر تھوڑی سی چادریں بیچنے بازار جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر ملے، انہوں نے دریافت کیا، کہاں چلے ہو؟ فرمانے لگے، چادریں فروخت کرنے چلا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر آپ تجارتی کاروبار کرتے رہے تو مسلمانوں کی حکومت کا کام کیسے چلے گا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اگر کام نہ کروں تو اہل و عیال کا گزارا کیسے چلے گا؟ حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کر کے بیت المال سے خلیفہ کے گزارے کے لیے کچھ رقم بطور وظیفے کے مقرر کرا دی۔ اس رقم سے صرف کھانا پینا، معمولی سے کپڑوں کا گزارا چل سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا اور دن رات مسلمانوں کے کام کرنے لگے۔ ایک دن حضرت ابو بکر کی بیوی نے کہا، کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کے؟ حضرت ابو بکر نے اپنا کام کاج چھوڑ دیا اور دن رات مسلمانوں کے کام کرنے لگے۔ ایک دن حضرت ابو بکر کی بیوی نے کہا کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اتنے پیسے کہاں کے میٹھی چیز پکا لیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روزانہ کے خرچ سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہوں، 8-10 دن میں جتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ان سے میٹھی چیز پک جائے گی۔ اس طرح کچھ رقم جمع ہوگی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب پتہ چلا کہ ہمارا گزارا تھوڑی رقم میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت جمع شدہ رقم بیت المال میں دے آئے اور آئندہ کے لیے حکم فرمایا کہ گزارے کے لیے جتنی رقم مقرر ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اسے کم کر دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کا پہلا نمونہ تھا۔ یہ نمونہ اس پاک خلیفہ نے پیش کیا جس کی فوجیں اس وقت روم ایران کی سلطنتوں سے لڑ رہی تھیں، جو اس وقت دنیا کی تمام سلطنتوں سے بڑی حکومتیں تھیں۔ حضرت ابو بکر نے کل 2 سال 3 ماہ اور 11 دن حکومت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ موت کا وقت سر آ پہنچا ہے
تو بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا اور حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا۔ اس کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا اب حساب کرو کہ میں اپنی حکومت کے زمانے میں بیت المال سے کتنی رقم لے چکا ہوں۔ حساب کیا گیا تو 6000 درہم نکلے، جو ہمارے حساب سے 1500 روپے بنتا ہے۔ فرمایا میرے زمین فروخت کر کے یہ رقم بیت المال میں دے دو۔ کچھ لینا نہیں چاہتا تھا لیکن لوگوں نے مجبور کیا، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ زمین فروخت کر کے پوری رقم بیت المال میں جمع کرا دی اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اس میں کون سی لالچ تھی مجھے بتاؤ؟ ایسی مثالیں کہیں مل سکتی ہیں آپ لوگوں کو؟ تو اس کے زمانے امت کی کڑوی بھی نہیں تھی، کوڑی بھی نہیں تھی اس کے پاس، اور ساری امت کے گردنیں اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ یہ وہ بزرگ تھا جس کی زندگی کا ایک ایک سانس قیامت تک پکار کر کہتا رہے گا کہ خدا کے حکموں پر چلنے کا اصول طریقہ یہی ہے، اصل طریقہ یہی ہے، خدا کے بندوں کی خدمت اسے کہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت کا یہی پیغام تھا جسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا زمین بحشت کا نمونہ بن گئی۔ یہی اسلام تھا جس نے 20 برس کی مختصر مدت میں سورج کی طرح مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ یہی اسلام تھا جس نے کروڑوں انسانوں کے دلوں میں محبت کی لہریں اٹھیں۔ یہی اسلام تھا جس کی خاطر عیسائی و یہودی اپنے بھائیوں سے لڑے۔ یہی اسلام تھا جس کی تبلیغ کا حکم مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا ملا تھا۔ ذرا غور کرو آج خدا کی رحمت کا کیا نقشہ بن گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے بیت المال کی کل رقم واپس کرانے کے بعد فرمایا میرے گھر کے سب اشیاء کو اچھی طرح دیکھ لو، کوئی چیز بیت المال کی ہو تو اس سے حضرت عمر کے پاس لے جاؤ۔ دیکھا تو کل 2 چیزیں نکلیں، ایک چادر جو 125 روپے کی ہوگی، دوسری سانڈنی جس پر خلیفۃ مسلمین سواری کیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچی تو رو پڑے اور فرمانے لگے خدا ابو بکر پر رحم فرمائے کہ وہ اپنے پیچھے مسلمانوں کا حاکم بننے والے کے لیے بہت مشکل کام کر گئے، کہ انہوں نے تو جس طرح زندگی گزاری لیکن بعد والوں کے لیے بڑی مشکل کر دی انہوں نے۔ ان کے اندر تو پیشنس، صبر تھے، انہوں نے زندگی گزاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہی چیزیں ساری حضرت ابو بکر کے اندر بھی تھیں۔ تو حضرت عمر یہ فرما رہے تھے کہ ان کی تو زندگی چلے گئی، یہ تو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنا کام کر دیا پورا، لیکن اب جو خلیفہ آئے گا یا جو حکومت کرے گا اس کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب حضرت ابوبکر دنیا سے جانے والے تھے۔ جانی کی حالت نظر آ رہی تھی۔ اس وقت عراق کی فوجوں کا سردار پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر کے لیے بات کرنا بھی مشکل تھی، لیکن وہ خلیفہ تھے، سردار کو پاس بٹھا کر پورا حال دریافت کیا۔ جب یہ سنا کہ ایران کے بادشاہ نے عراق کی سرحد پر نئی فوج بھیج دی ہے تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ سب کچھ سنانے کے بعد فرما لیا مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر میری روح دن کے وقت نکلے تو شام سے پہلے پہلے، اگر رات کو نکلے تو فجر سے پہلے پہلے تم بھی نئی فوج عراق بھیج دو۔ عمر اگر کوئی مصیبت آ جائے لیکن دین کی خدمت و خدا کے حکم پر عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں تھی، لیکن تو نے دیکھا کہ میں نے سارے کام کس طرح پورے کیے تھے۔ امت کے کاموں سے فرصت پانے کے بعد دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول کس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا سوموار کے دن۔ فرمایا میرے دل بھی یہی خوشی ہے کہ آج سوموار کے دن رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری اس خوشی کو پورا کر دے تو میری قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا دینا۔ پھر اپنی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن پہنایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 کپڑوں میں۔ مجھے بھی 3 کپڑوں کا کفن پہنانا، 2 چادریں میرے بدن پر ہیں، انہیں دھو کر سکھا لیں، ایک کپڑا اور لے لیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان ہم اتنے غریب تو نہیں کہ نیا کفن نہ خرید سکیں۔ فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت زندہ لوگوں کو ہے، مردوں کو نہیں۔ میرے لیے میرے پھٹے پرانے کپڑے ہی اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ کے سراہانے بیٹھی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے دور سے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا وہ نورانی چہرے والے جن کا واسطہ دے کر بادلوں سے بارش طلب کی جاتی تھی، وہ یتیم بچوں کی پشت پناہ اور بیوہ عورتوں کے سہارے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھیں بند تھیں، یہ شعر سن کر آنکھیں کھولیں اور فرمایا بیٹی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ یہ پاک زندگی 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ختم ہوئی، سوموار کا دن تھا، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، اور ان کی مبارک زبان پر یہ آخری کلمہ تھا کہ میرے اللہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک پاک بندوں میں شامل کر، اللہ ان سے راضی ہو۔ یہ ہماری امت کے پہلے خلیفہ تھے۔ اسلامی حکومت کا وہ نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جب تک یہ زمین و آسمان باقی رہے گا حضرت ابوبکر کا نقشہ سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر بھی خلیفہ اول کی طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تو کاروبار ترک کرنا پڑا، چنانچہ کبار صحابہ یعنی بڑے صحابہ نے مشورہ کر کے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا، جس سے آپ کے اہل و عیال کا بڑا مشکل گزارا ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے خوشی سے وہ وظیفہ قبول کر لیا۔
تھوڑے دنوں میں اسلام کی فوجوں نے ایران، شام اور مصر کے ملک فتح کر لیے۔ اسلامی سلطنت کی حدیں دور دور تک پہنچ گئیں۔ صحابہ کو خیال آیا کہ خلیفۃ المسلمین کے گزارے کی جو رقم ہم نے مقرر کی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اسے زیادہ کر دینا چاہیے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ حضرت عمر کے ساتھ کھل کر یہ بات کر سکے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مہربانی کر کے یہ بات اپنے ابا جان سے منوا دیجیے۔ حضرت حفصہ نے ایک موقع مناسب سمجھ کر آپ سے بات کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، حفصہ تو ہی بتا کہ خدا کے پیارے پیغمبر نے تمہارے گھر میں کون سا اچھے سے اچھا لباس زیبتن فرمایا؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھیروئے رنگ کے کپڑے تھے جو آپ جمعۃ المبارک کے دن پہن لیتے یا جب باہر سے لوگ ملنے کے لیے آتے تو آپ زیبتن فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بھلا یہ تو بتا کہ خدا کے پیغمبر نے اچھے سے اچھا کھانا کون سا کھایا؟ حضرت حفصہ نے فرمایا، عام طور پر آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ روٹی پکس ہی رہی تھی، آپ تشریف لائے اور ہم نے گرم گرم روٹی کو گھی سے چپڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خوشی سے کھانا کھایا اور ہمیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ حضرت عمر نے تیسری مرتبہ دریافت کیا، حفصہ تمہارے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ ہمارے پاس ایک موٹا سا کپڑا تھا، موسم گرما میں اس کی 4 تہیں کر کے زمین پر بچھا لیتے تھے اور موسم سرما میں آدھا نیچے اور آدھا اوپر لے لیتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سب کچھ دریافت کرنے کے بعد فرمایا، حفصہ میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو میرا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر نے دنیا میں رہنے کی ایک حد ہمیں بتا دی ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے پیارے کے قدم بقدم چلوں گا، تو یہ سمجھ لو کہ 3 ساتھی راستے میں چل رہے تھے، پہلے کے پاس زیادہ راہ بھی تھا، وہ منزل پر بھی پہنچ گیا۔ پیغمبر خدا دوسرا پہلے کے پیچھے چلا گیا اور ابو بکر وہ بھی اپنے ساتھیوں کو جا ملا، تیسرا ابھی راستے میں ہی ہے۔ حضرت عمر اگر اس کی دلی مراد یہی ہے کہ اپنے پہلے 2 ساتھیوں سے جا ملے تو اسے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو پہلوں نے کیا۔ اگر وہ طریقہ چھوڑ دے تو پھر پہلوں سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ ذرا یہ بھی سوچ لو کہ حضرت عمر نے خود وظیفہ بڑھانے کی بات نہیں چھیڑی۔ صحابہ کا اپنا خیال تھا کہ خلیفۃ المسلمین کا گزارا تنگ ہے، رقم بڑھا دینی چاہیے، لیکن حضرت عمر یہ بات نہ مانے۔ ان کی حالت کیا تھی؟ ایک دفعہ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اسے 12 پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھانی تھی، آپ کو تھوڑی سی دیر ہو گئی تو سب نے سب سے معافی مانگی۔ فرمایا، میں نے کپڑے دھو کر سکھانے کو ڈالے، جلد نہ سوکھ سکے اور کپڑے ہی نہیں تھے جو پہن کر آ جاتا۔ ایک دن کھانا کھانے لگے، ایک آدمی ملاقات کے لیے آ گیا، آپ نے اب اسے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ موٹے آٹے کی خشک روٹی تھی اور آٹا چھانا بھی نہیں تھا، سالن کی بجائے زیتون کا تیل تھا۔ وہ آدمی ساتھ تو بیٹھ گیا لیکن لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ آخرکار بولا، آٹا چھان نہ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، سب مسلمان چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے سارے مزے دنیا میں ہی لے لوں اور آخرت کے لیے کچھ نہ باقی چھوڑوں؟ جس خلیفہ کے سر پر 12 پیوندوں والی چادر تھی، جس کا گزارا موٹے آٹے کی سوکھی ہوئی روٹی پر تھا، اس کی فوجیں ایران، روم اور مصر کی سلطنتوں کی عزت کو خاک میں ملا چکی تھیں، اور جن بادشاہوں نے صدیوں میں جو دولت جمع کی ہوئی تھی وہ آج مدینہ رسول کی گلیوں میں رل رہی تھی۔ ایران کے بادشاہ نے ایک دفعہ حضرت عمر کی خدمت میں اپنا ایک سفیر بھیجا۔ وہ سفیر بڑے بڑے دربار دیکھ چکا تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر اعلیٰ لباس زیبتن کیا، سر پر تاج رکھا جو جگمگ کر رہا تھا۔ اس نے شاید یہ سوچا تھا کہ جس بادشاہ کی فوجیں ایران جیسی مضبوط حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی ہیں، اس کا دربار خدا جانے کتنی بڑی شان کا ہوگا۔ مدینہ پہنچ گیا، اس سے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ لوگوں سے پوچھا، بھائیوں، خلیفۃ المسلمین کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا، وہ مسجد میں ہوں گے۔ سفیر مسجد میں پہنچا تو حضرت عمر کچے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے سفیر کا چلانے لگا، گفتگو کرنے کا یارہ نہ رہا۔ یہ روب، یہ ہیبت کپڑوں کی نہیں تھی، یہ وہ ہیبت تھی جو خدا کی طرف سے اس کے نیک اور پاک باز بندوں کو عطا ہوئی تھی۔ اب وقت پہ وقت پھرتے رہتے تھے، مدینہ منورہ سے 2-4 میل باہر نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک عورت چولہے کے پاس بیٹھ کر کچھ پکا رہی ہے اور اس کے پاس بچے بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، اماں یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ اماں نے جواب دیا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے تھے، میں نے ہانڈی چولہے پر رکھ دی ہے تاکہ یہ سمجھ لیں کہ سالن پک رہا ہے، تھوڑی دیر میں یہ سو جائیں گے، میں بھی ہانڈی اتار کر اللہ کرنے لگ جاؤں گی۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی واپس لوٹے، مدینہ منورہ آ کر بیت المال سے کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، گٹھری بانٹ کر سر پر رکھنے لگے تو خادم نے کہا، جناب گٹھری مجھے پکڑا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ گٹھری لے کر اس اماں کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، اماں جان لیجئے، آپ روٹی پکائیے۔ آپ چولہے پہ آگ جلا رہے تھے، روٹی تیار ہو گئی، بچوں نے پیٹ بھر کر کھائی اور اچھلنے کو کودنے لگے۔ اماں نے کہا، بھائی سچی بات تو یہ کہ خلیفہ تجھے بننا چاہیے تھا، عمر اس قابل نہیں۔ اس بیچاری کو تو کیا خبر تھی کہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں خود حضرت عمر ہی لائے تھے۔ ایک مرتبہ رات کی گشت کو کر رہے تھے، ایک بدو
بدوی کے خیمے کے آگے جا پہنچے۔ بدوی کے باہر بیٹھا تھا، اندر اس کی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ بدوی نے کہا میری بیوی کے بچے ہونا والا ہے، پاس کوئی عورت نہیں۔ حضرت عمر وہیں سے واپس مڑے، گھر سے آ کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اپنی بدوی کے پاس باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اپنی بیوی کو بدوی کی بیوی کے پاس خیمے کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بیوی نے اندر سے آواز دی کہ اے امیر المومنین، مبارک ہو تمہارے دوست کو خدا نے لڑکا عطا فرمایا۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیسے لوگ جو ہے نا شیخین کے اوپر یا باقی صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، جھوٹی باتیں ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بدوی نے امیر المومنین کا نام سنا تو گھبرا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی گھبرانے کا کیا مطلب، سویرے میرے پاس آؤ، میں بچے کا وظیفہ لگا دوں گا۔ اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کی کیسی انہوں نے خدمتیں کی ہیں، لوگ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہتا ہوں سیرت کو پڑھیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے واقعات ہیں صحابہ کے۔ کئی مرتبہ ملک کا دورہ کیا، کبھی کوئی خیمہ ساتھ نہ لیا، دھوپ ہوتی تو کسی درخت کے سائے میں جا بیٹھتے یا اپنے کمبل کو تان کر سایہ کر لیتے، زمین پر ہی بیٹھے زمین پر ہی سوتے۔ ان کی خلافت کا 5واں سال تھا، ملک میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر نے گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا، گھی کھانا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، آپ نے اپنے پیٹ میں انگلی چبو کر فرمایا کہ جب تک قحط ہے تجھے وہی کچھ کھانے کو ملے گا جو آج کل ملتا ہے۔ دیکھیے امیر المومنین کی شان، چھنا ہوا آٹا اس لیے ترک کیا کہ سارے مسلمان چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتے۔ قحط پڑنے پر وہ چیزیں بھی کھائیں، ترک کر دیں جو مسلمان کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ کے جو غازی میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، آپ ان کے گھروں میں جاتے، جن کو سودا لا کر دینے والا کوئی نہیں تھا، انہیں سودا لا کر دیتے۔ کوئی خط آتا، آپ لے کر غازی کے گھر جا کر اس کے بچوں کو سنا کر آتے، باہر کی دہلیز پر بیٹھ جاتے، گھر والے جو جواب سکھاتے وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے۔ فیروز نامی ایک مجوسی غلام آپ پر کسی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ ایک دن آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، غلام نے چھرا نکال کر 6 زخم لگائے، آپ گر پڑے، لوگوں نے اٹھا کر گھر پہنچایا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب آخری وقت آ گیا اور بچنے کی کچھ صورت نہیں ہے تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کر کے 6 آدمیوں کے نام تجویز کر دیے، ان میں سے جسے چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ اس کام سے فارغ ہو کر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو بھلا کر فرمایا میں نے 10 سال میں بیت المال سے جتنی رقم لی ہے اس کا حساب کرو۔ جب حساب ہو چکا تو فرمایا یہ رقم میرے مال سے پوری کر کے بیت المال میں جمع کر دو، میرا مال تھوڑا ہو تو میرے خاندان والوں کو کہنا کہ وہ رقم پوری کر دیں۔ امیر معاویہ نے حضرت عمر کا مکان پوری رقم دے کر خرید لیا، یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی گئی۔ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ذمہ مسلمانوں کی ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔ ساری امت پر خلیفہ کے احسانات کا اتنا بوجھ تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پھر اپنے صاحبزادے کو فرمایا حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر عمر کی تمنا یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہو۔ حضرت عائشہ نے بخوشی اجازت دے دی، آپ بڑے خوش ہوئے اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری روح پرواز کر جائے تو ایک دفعہ پھر جا کر اجازت طلب کرنا، شاید حضرت عائشہ کا ارادہ بدل جائے، ان کی اجازت کے بغیر مجھے وہاں دفن نہ کرنا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے فرمایا میرے کفن پر زیادہ رقم نہ خرچ کرنا، اگر خدا کے دربار میں میری حالت اچھی ہوگی تو مجھے اچھے سے اچھا لباس مل جائے گا، اگر وہاں حالت اچھی نہ ہوئی تو تمہارا قیمتی کفن مجھے کیا فائدہ دے گا۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، جنازہ تیار ہو جانے پر جلد از جلد مجھے دفن کر دینا، اگر میں خدا کی رحمت کا حقدار ہوں تو ضروری ہے کہ جلدی اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤں، اگر خدا کی رحمت کا حقدار نہیں ہوں تو برے آدمی کا بوجھ جتنی جلدی اپنے کندھوں سے اتار پھینکو بہتر ہوگا۔ خدا کے پیغمبر حضرت ابوبکر کی طرح حضرت عمر نے بھی 63 سال کی عمر پائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں تیسری قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائے گی۔ یہ اسلامی حکومت کا دوسرا نقشہ تھا جس زمانے میں اسلام کی برکتیں دور دور تک پہنچی۔ اسی زمانے میں وہ ساری بشارتیں پوری ہو گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی تھی۔ ان پاک نمونوں کی پیروی کی جائے تو دنیا پھر اسی طرح بہشت بن جائے جیسے ایک دفعہ بن چکی تھی۔ یہ تھی مختصر سے مختصر سیرت کہہ لو یا ان کے فضائل کہہ لو شیخین کے، جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ سب کچھ ہونے کے بعد جو لوگوں کے اعتراضات ہیں نا کہ لالچ تھی، پیسہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں لوگ ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو کہ ان لوگوں میں لالچ کیا، ان لوگوں میں ایک پیسے کی بھی تمنا نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو ان لوگوں کے پاس پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا تھا مال۔